پیارے دوستو، خوش آمدید کہتے ہیں، آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا واقعہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ایک دن کی رضاکاری یعنی رزق تقسیم کرنے کی اجازت مانگی۔ تو چلیے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو موصول ہو۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے کلام کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے التجا کی کہ میرے رب قدیر، ایک دن کے لیے مجھے آپ رضاکار بنا دیں تاکہ میں لوگوں میں رزق تقسیم کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، رزق تقسیم کرنا یہ صرف میرا کام ہے اور کوئی رزق تقسیم نہیں کر سکتا۔ موسیٰ نے کہا، اے اللہ، میں زیادہ دن کے لیے آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، بس میں ایک دن چاہتا ہوں کہ میں لوگوں میں رزق تقسیم کروں اور وہ میں اپنی مرضی سے تقسیم کروں۔ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہوئے اللہ نے کہا، اے موسیٰ، رزق تقسیم کرنا ہر کسی کے بس کا نہیں ہے۔ رزق تقسیم کرنا یہ صرف میرا کام ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ بہت بحث ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، اگر تو رزق تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے میری ایک بات غور سے سن لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو حکم آپ کا میرے اللہ۔ اللہ نے کہا، موسیٰ، ایسا کرو، کل صبح فجر کی نماز پڑھ کر ایک بنی اسرائیل کے بڑے قبرستان میں جا کر بیٹھ جانا اور ایسی جگہ بیٹھنا کہ تو پورے قبرستان کا نظارہ کر سکے، پورے قبرستان کو دیکھ سکے مگر تجھے کوئی بھی نہ دیکھے، اور پھر کل شام کو آ کر تم مجھ سے کلام کرنا، میں تجھے رضاکار بنا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی اور چلا گیا۔ صبح کی فجر کی نماز پڑھ کر موسیٰ علیہ السلام ایک بنی اسرائیل کے بڑے قبرستان میں جا کر اور ایسی جگہ بیٹھا جہاں ایک گفا بنی ہوئی تھی کہ اس میں سے پورے قبرستان کو تو دیکھا جا سکتا تھا مگر اس جگہ میں بیٹھے ہوئے انسان کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جس طرح رب نے فرمایا تھا اسی طرح موسیٰ جا کر قبرستان میں بیٹھ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بیٹھ کر قبرستان کی طرف دیکھتے رہے کہ ایک جنازہ آیا، اسے دفن کیا اور لوگ چلے گئے۔ اسی طرح جنازے آتے رہے اور لوگ انہیں دفن کرتے رہے اور اپنے اپنے گھروں کو جاتے رہے۔ ظہر کا وقت ہوا کہ ظہر کے بعد ایک جنازہ آیا جس میں بہت ہی بڑی بھیڑ تھی۔ اتنے لوگ تھے کہ موسیٰ خود حیران ہو گیا کہ اتنی بھیڑ تو آج تک کسی جنازے میں نہیں ہوئی۔ لگتا ہے بنی اسرائیل کا کوئی بڑا مالدار یا پیسے والا آدمی جس کا جنازہ ہے، اس لیے اس پر اتنی بڑی بھیڑ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھتے رہے کہ لوگوں نے اس کا جنازہ دفن کیا اور چلے گئے۔ اس کے بعد بھی کچھ جنازے آئے اور انہیں دفن کر کے لوگ چلے گئے۔ عصر کا وقت قریب ہونے کو تھا کہ موسیٰ نے کہا، اب عصر قریب ہے، اب جانے کی تیاری کروں۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص ہے جو قبرستان کی طرف بڑی تیزی سے آ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کلاڑی ہے اور کندھے پر ایک چھوٹا سا کپڑا چادر نما رکھا ہوا ہے، مگر یہ شخص کیا کرنے آ رہا ہے اس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کو کوئی علم نہ تھا۔ موسیٰ نے دیکھا کہ یہ شخص جو آ رہا ہے، میں دیکھوں تو یہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ موسیٰ اسے دیکھنے کے لیے ٹھہر گئے، اپنی تیاری کو روک دیے۔ وہ شخص جیسے آیا اسی قبر کو آ کر کھودنے لگا جس قبر میں جس جنازے کے ساتھ بڑی بھیڑ تھی اور زیادہ لوگ تھے۔
اسی قبر کو کھودنے کے بعد اس شخص نے اس جنازے کو باہر نکالا اور اس کے منہ سے کفن ہٹایا تو موسیٰ حیران رہ گیا کہ یہ جنازہ ایک عورت کا تھا۔ یہ اس لڑکی کا جنازہ تھا جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ خوبصورت مانی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل کے نوجوان اس لڑکی پر مر مٹتے تھے، اس لڑکی سے محبت کا اظہار کرتے تھے، مگر نہ جانے کیا ہوا کہ اس لڑکی کی اچانک موت ہو گئی۔ موسیٰ نے کہا، دیکھوں کہ یہ جنازے کے ساتھ کرتا کیا ہے۔ موسیٰ جب دیکھنے لگے، اتنے میں اس شخص نے اس جنازے کو برہنہ کر دیا اور اس کے بعد اس جنازے سے یعنی لاش سے زنا کرنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت جلیل و قدر جوش مند نبی تھے۔ انہوں نے اپنے جذبات کو بڑی مشکل سے سنبھالا اور زارو قطار رونے لگے۔ روتے روتے یہ کہنے لگے کہ میں اس غلیظ انسان کو کیا کروں، مگر موسیٰ نے اللہ کے حکم کی تابع کی اور اپنی آنکھوں کو جھکا دیا۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا، اے موسیٰ، اللہ کا حکم ہے کہ تجھے یہ سارا کچھ دیکھنا ہے۔ موسیٰ بڑے حیران ہوئے کہ اے میرے مالک، مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہوا کہ جس کی سزا مجھے اس روپ میں مل رہی ہے کہ میں ایک ایسے غلیظ انسان کو دیکھ رہا ہوں جو ایک بے جان لاش سے زنا کر رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، اللہ کا حکم ہے کہ یہ تماشا تم نے پورا دیکھنا ہے۔ موسیٰ روتے رہے اور اس غلیظ انسان کی یہ حرکت دیکھتے رہے، یہاں تک کہ وہ غلیظ انسان زنا کر کے فارغ ہوا، برہنی لاش کو اسی کفن میں لپیٹا اور قبر میں پھینک کر مٹی ڈال کے چلا گیا۔ موسیٰ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالے اور کھڑے ہوئے۔ موسیٰ روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں جانے لگے، طور سینا پر جا کر اللہ سے کلام کرنے لگے اور ساتھ روتے رہے، اے میرے اللہ، مجھ سے کیا گناہ ہوا کہ ایسے غلیظ انسان کا تماشا آج مجھے دیکھنا پڑا۔ میں نے ایک ہی دن کی رضاکاری مانگی تھی جس کی مجھے اتنی بڑی سزا ملی۔ اے اللہ، کیا ایسا مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہوا جس کے بدلے مجھے ایسے غلیظ انسان کی غلیظ حرکت دیکھنی پڑی؟ اللہ نے کہا، اے موسیٰ، تو بے فکر ہو جا، نہ تو نے کوئی ایسا گناہ کیا، نہ تجھ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی، یہ میرا چھوٹا سا امتحان تھا۔ تو نے کہا تھا نا کہ ایک دن کا میں رضاکار بننا چاہتا ہوں، اس لیے تجھے میں نے یہ تماشا خیز غلیظ انسان دکھایا۔ موسیٰ نے کہا، اے اللہ، آپ کی اس میں کیا حکمت تھی؟ اللہ نے کہا، اے موسیٰ، مجھے بتا، میں تجھے ایک دن کا رضاکار بناتا، کیا تو ایسے شخص کو دیکھتا اور اسے رزق دیتا؟ موسیٰ بڑے جلال میں آئے اور کہا، اے میرے اللہ، اے میرے رب قدیر، ایسے شخص کو کیا میں رزق دیتا؟ اے میرے رب قدیر، میں ایسے شخص کو کبھی بھی رزق نہ دیتا، یا تو اسے قتل کر دیتا یا اسے دکھا دکھا کر لوگوں کو رزق دیتا تاکہ ایسا کرنے والا شخص تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ اللہ نے کہا، اے موسیٰ، تو نے ایک شخص کا ایک گناہ دیکھ کر اسے رزق دینے سے انکار کر دیا۔ تمہیں پتہ ہے میں رب دن میں کتنے اس طرح کے غلیظ انسان دیکھتا ہوں، مگر میں ان کا رزق بند نہیں کرتا، میں ان کو وقت پہ رزق دیتا رہتا ہوں۔ اس لیے تجھے میں نے یہ شخص دکھایا، کیا تو ایسے شخص کو رزق دے گا یا نہیں؟ بس اتنا سا امتحان تھا۔ موسیٰ سجدے میں گر گئے اور کہا، اے اللہ، مجھے معاف کر دے، میں کبھی بھی رضاکار نہیں بن سکتا۔ آپ نے صحیح کہا تھا کہ موسیٰ، رزق صرف اللہ ہی دے سکتا ہے اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو بے پرواہ بادشاہ ہے، تو ہی رزق دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ حقیقی رضاکار تو اللہ ہی ہے۔
اگر انسان کے بس میں ہوتا تو شاید نہ جانے روز کتنی لاشیں اٹھتی۔ بس اللہ ہی قادر ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، بے شک اسی کی ذات مہربان نہایت رحم کرنے والی ہے، اس کے غضب پر اس کی رحمت بہت باری ہے۔ بے شک اللہ کی ذات پاک اور صاف ہے، اسی پر ایمان رکھنا اور سچ کا ساتھ دینا یہی ایک ایمان والے کی پہچان ہے۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔